نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سحری اور افطار کے بارے میں ہدایات۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی سحری کو کھانا لازم نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ رات کو ہی کچھ کھا پی لیتے ہیں اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور سحری سے پہلے ہی کچھ کھا پی کر سو جاتے ہیں۔ اس کی عموماً وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہم اپنی نیند کو سحری پر غالب کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں نیند زیادہ پسند ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ رات کو کون اٹھے گا اور اٹھ کر کھائے گا پیے گا، پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اسے اذان ہوگی اور اس کے بعد اسے نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ معاشرے میں یہ ایک رواج بن چکا ہے سحری نہ کھانا، اور جو حضرات سحری نہیں کھاتے جان بوجھ کر، آج ان کے لیے ہم ایک دو حدیثیں پڑھیں گے کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیں چلتے ایک حدیث کی طرف جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اگر سحری نہ بھی میسر ہو، سحری میں کچھ کھانا میسر نہ ہو تو ایک آدھ گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں سامعین گرامی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اگر سحری میں کچھ کھانا میسر نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی ہی پی لو۔ اس کی وجہ بھی ساتھ بتلا دی کہ سحری کھانے والے پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، یعنی کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی صرف سحری ہے، یعنی کہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے اور مسلمانوں کو سحری کھانے کا حکم ہے، اور یہی ایک فرق ہے، کیونکہ اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے درمیان فرق کس چیز سے ہوگا، اور وہ فرق آپ علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا سحری کھانا، یعنی سحری کھانے سے آپ اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہوتا ہے کہ آپ حضرات مسلمان حضرات ہم سحری کھاتے ہیں اور اہل کتاب سحری نہیں کھاتے۔ تو اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح کہ ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، یعنی کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ نماز اور مسلمان اور کافروں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کے روزوں کے درمیان اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے، فرق ظاہر کرتی ہے، وہ سحری۔ تو کوشش کریں سحری کھائیں اور سحری کھا کر بجماعت نماز ادا کریں، تلاوت قرآن پاک پڑھیں، اور اسی میں ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور سحری کھانے کا ایک فائدہ تو دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ وہ یہ کہ آپ حضرات جب سحری کھائیں گے آپ کو روزہ رکھنے میں دقت نہیں ہوگی، مشقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، قوت آپ کی بڑھے گی، طاقت آپ کو میسر ہوگی سحری کھانے سے۔ تو دنیاوی فائدہ بھی اس کے اندر ہے سحری کھانے میں، اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے، تو دنیاوی فائدہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ آپ کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی سحری کھانے سے، اور دن بھر کا جو آپ کو روزہ ہوگا اس میں آپ کو مشقت نہیں ہوگی، آپ کمزور نہیں پڑیں گے۔ تو کوشش کریں سحری کھائیں
اور دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں کہ سحری کھایا کریں، سحری کھانے میں برکت ہے، اور دعائے خیر کرتے رہتے ہیں فرشتے سحری کھانے والے کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کروائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔